یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں, لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے, یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھی شرک ہے. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. یہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 5, اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. یہ ہے پروگرام باخبر اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی. ناظرین, خود جو بات کہی جاتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا. ریاست مدینہ کا بیانیہ عوام تک پہنچانے والے خود جب شرک کرتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کو شرک کہنے والے خود ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, اور ان کی جب آڈیو لیک ہو جاتی ہے تو وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اراکین قومی اسمبلی کو خریدا ہے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی آج ہونے والی آڈیو لیکس کے حوالے سے. اس پر ہم نے مزید بھی بات کرنی ہے, اور اپنے ہی حلف کی پاسداری نہ کرنا قانونی جرم ہے, اگر جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے, یہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے ہی جاننے کی آج کوشش کریں گے. آج کا ہمارا پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہوگا. عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک منظر عام پر 5 ارکان کی خریداری کے حوالے سے عمران خان کی آڈیو نے ان کے سیاسی قول و فعل میں کھلے تضاد کو بالکل واضح کر دیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شلیلا صاحبہ, ہمیں جوائن کیا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے, طاہر نعیم ملک صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, جبکہ لاہور میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اعظم چودھری صاحب کو. سب سے پہلے شلیلا صاحبہ, ہم آپ کے پاس جائیں گے اور ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تازہ ترین آڈیو لیکس کے حوالے سے آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے, اور یہ ایک سیریس قسم کی آڈیو لیکس ہے, اس کے حوالے سے آپ کس طرح سے اپنا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیں مدیحہ, جو بھی آڈیو عمران خان صاحب کی لیک ہو رہی ہے ان سے ان کی منافقت چاک ہوتی جا رہی ہے, اور لوگوں پہ اشکار ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سیاست, گندی سیاست کس طرح کر رہے ہیں, عوام کو کے جذبات سے کس طرح سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں جو ابھی آڈیو لیکس آئی ہے جس میں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ کسی ابھی 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں, 5 بندے میں نے خرید لیے ہوئے ہیں, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ کی. اگر آپ کو یاد ہو ان کا جو سابق گورنر تھے چودھری سرور, وہ پنجاب سے سینیٹر کیسے بنے تھے, ان کی تو پنجاب میں حکومت بھی نہیں تھی, ان کے پاس ووٹ بھی پورے نہیں تھے, تو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کر کے اس وقت وہ بھی سینیٹر بنے تھے. پھر عمران خان کی پارٹی کے اندر دوسری جماعتوں سے بندے توڑ کے شامل کیے گئے تھے. تو عمران خان نے ایک جو وتیرہ بنا لیا کہ جو چیز میرے لیے, میں جو بھی غلط کام کروں میرے لیے جائز ہے, دوسروں کے لیے ناجائز ہے. اگر ان کے ارکان ان کی پالیسیز سے اختلاف کر کے منحرف ہوتے ہیں اور دوسری پارٹیز کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر شرک فتوے لگا دیے جاتے ہیں, ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کرے گا, ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے گھروں کے باہر لوگوں نے جا کے پروٹیسٹ کیا, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا. اسی طرح اور بھی بہت سے دیکھیں, آپ ہمیشہ دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں کہہ دیتے کہ ان کو این آر او مل رہا ہے, حالانکہ آپ کی اپنی بہن کو ایف بی آر سے آپ نے این آر او دلوایا, اور مریم نواز اگر ساتھ پیشیاں بھگتتی ہے اور اپنے مقدمات کلیئر کرواتی ہے تو اس کو آپ این آر او کا نام دے دیتے ہیں. نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے دوسروں کے اوپر مقدمات بناتے ہیں, اور ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی باتیں تو آپ سب کو معلوم ہو چکی کہ کس طرح عمران خان ان کو پریشرائز کرتے رہے تھے. تو عمران خان جو ہے ابھی ایک اور ان کی آڈیو لیکس ابھی پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے آئی ہے جس میں وہ پھر سائفر کے کو لے کر سازش کر رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے جب آئینی طریقے سے ان کی حکومت گئی تو ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے ایک پہلے سازش کا بیانیہ بنایا, پہلے تو انہوں نے منحرف ارکان جو تھے ان کے بارے میں ایک بیانیہ بنایا کہ ان کو پیسے دیے گئے, ان کو خریدا گیا, لیکن جب ان کے ووٹوں سے حکومت نہیں ان کی بنی تو پھر یہ سازشی بیانی کی طرف بھی آگے, اور آج اس کی پھر لیک آ رہی ہے کہ جی ہم نے نیوٹرل کا نام میر جعفر, میر صادق ہم نے کہتے رہنا ہے تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ چیز سرایت کر جائے. تو یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے رہے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. لیکن جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ اشکار کرتی جا رہی ہیں کہ اپنی سیاست کے لیے, اپنی اقتدار میں آنے کے لیے عمران خان نے کب جو ہے
وہ جو ہے وہ کمپرومائز کیا ہے. دیکھیں جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنایا ہوا ہے. جس کو قاتل لیگ کہتے تھے اس جماعت کو آپ اپنے ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ آپ بیٹھے رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آصف زرداری کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے کہ میری بندوق کی شست کے اوپر ہے, اور اسی آصف زرداری کے پاس یہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو بھیجتے رہے تھے کہ کسی طرح یہ تحریک عدم اعتماد جو رک جائے. تو عمران خان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے, اقتدار میں آنا ہے, چاہے اس کے لیے جو بھی حربہ استعمال کرے. اور یہ بات آج انہوں نے اپنی آڈیو میں بھی مانی ہے کہ کوئی بھی حربہ استعمال کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عوام جو ہے اس کو ٹھیک ہے. سلنگی صاحب آڈیو میں جنید صاحب آپ کی آڈیو میں کچھ مسئلہ آیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سلنگی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بیانیہ عمران خان صاحب کا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ شرک ہے, اور دوسری جانب ہم آڈیو میں سن سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی فکر نہ کریں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ صرف 5 اراکین جو ہم نے خرید لیے ہیں, آپ اور مزید جو اراکین کے خریدنے کی بات کی جا رہی ہے, تو ان کے اپنے شرک کے بیانیے پہ کس حد تک ٹھیس پہنچی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہمارے جو ناظرین ہیں اگر ان کو نہیں معلوم کہ خان صاحب کبھی بھی یہ جو جمہوریت کے جو اصول ہیں ان میں یقین نہیں رکھتے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ صرف اس آڈیو لیک سے نہیں پتہ چلا کہ وہ در حقیقت ہارس ٹریڈنگ میں کتنا یقین رکھتے ہیں. اگر آپ پیچھے لے جائیں تو آپ 2002 کے جو انتخابات تھے اس میں پرویز مشرف نے خود یہ بات مانی ہے کہ یہ میرے پاس آئے کہ جی وہ میں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا آپ کے جعلی ریفرنڈم میں, تو اب مجھے جو ہے وہ میرا حصہ ملنا چاہیے. اور 100 نشستوں کی ڈیمانڈ کی. جو آدمی جمہوریت میں یقین رکھتا ہے وہ اس طریقے سے وہ چاہتا کہ آپ کو ملے 100 سیٹیں جو ان کو نہیں ملی, اور اس کے بعد وہ 1 سیٹ پہ آیا. اسی طرح سے آپ فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں جو 2013 کے جو انتخابات تھے, باوجود اس بات کے کہ ان کو سپورٹ ملی لیکن 30-35 سیٹوں سے زیادہ نہیں ان کو ملی. اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی جو ڈاکومنٹڈ ہے یورپی یونین کمیشن کی رپورٹ کے اندر, یہ سب کو پتہ ہے, RTS بیٹھا, اور اس کے بعد اس الیکشن کے بعد کس طریقے سے جہاز بھر بھر کے لوٹے لائے گئے, وہ خود اس کی ایک مثال ہے کہ وہ اس شرک میں بہت اچھی طرح سے ان کا ایمان ہے. اور اس کے بعد اب آج کی جو آڈیو ہے وہ اس سے یہ مزید ان کی کلائی کھل گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا موقف اپنایا. آج انہوں نے جلسے میں کہا کہ دیکھیں یہ تو ساری جو ہے نا وہ ڈیپ فیک ہے اور یہ جو ہے وہ انجینئرڈ ہے. تو جو مریم اور شہباز شریف کی جو آڈیو لیک ہوئی وہ بھی ڈیپ فیک تھی, وہ کیا تھا, اور الزام لگایا مریم پہ. تو کیا مریم نے اپنے خلاف آڈیو بنوائی, جبکہ ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ کچھ اور کہانی بتا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ لوگ گئے ہیں کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے, اور جو ہے وہ اشارہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی بریچ کی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ جینوئن ہے. تو آپ طے کر لیں کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے یا اصلی ہے. ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہیں. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک اور آڈیو آ گئی ہے جس سے ان کی کلئی کھل گئی. ٹھیک ہے سر, آپ نے ذکر کر دیے, کافی اچھا کیا ہے. ذرا ہم جن کو بھی یہ سائفر کی جو پارٹ 3 کی کہانی ہے سنانا چاہتے ہیں. ناظرین ذرا سنیے گا. ایک اور چیز ہے, میں ہائنڈسائٹ میں نا یہ جو ہم اب کر رہے ہیں نا یہ لیٹر والا, یہ ذرا ہفتہ پہلے اس لیٹر کا بہت بڑا, یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کا ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا. اس لیٹر چائنیز نے official statement issue کی ہے. I sent you that yesterday. Condemning the US for interfering in our internal affairs. But strategy یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. اب پبلک کے پریشر سے وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائٹ پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے یعنی وہ برانڈڈ ہو فار لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر صادق, دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے, لوگوں آگے کیا ہے, مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر دیں گے.
ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ نے پارٹ 3 جو ہے آڈیو لیکس سنی ہے. طاہر صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. آپ اس آڈیو میں سن پا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آڈینس ہمارے ساتھ ہے، یعنی پبلک ہمارے ساتھ ہے. اب ہم پبلک کا پریشر بلڈ اپ کریں گے، یعنی کہ عوام کو آگے رکھ کے پھر آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے، بجائے یہ کہ آپ عوام کے لیے ترقیاتی کام کریں، ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. آپ کو سیٹ چاہیے. دیکھیں فسطائیت کی یہ اس میں مزید پختہ ہوتا ہے ان کے اوپر چارج، کیونکہ مجھے جرمن تاریخ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ہٹلر جو تھے ان کی بھی ایک سیاسی پارٹی تھی، پر وہ اپوزیشن کو اور اپنے سوا جتنی ان کے مخالف سیاسی قوتیں انہیں ختم کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایسا ہی ایک چارج بنایا اور جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگا کے انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو بین کر دیا. تو اس وقت ایک ایسی فضا تیار کی گئی تھی کہ اراکین اسمبلی پارلیمنٹ ہی نہ پہنچ سکیں. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے ناظرین کو کہ یہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ میں بھی پیش ہوا اور انہوں نے ڈائریکشن دی کہ ایک پارلیمنٹ کا معزز رکن اسمبلی اپنا حق رائے دہی نو کانفیڈنس موو میں کاسٹ کرنے جا رہا ہے ووٹ، تو اس کے راہ میں رکاوٹ ہنڈرنس آبسٹیکل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک پورا ایک گرینڈ ڈیزائن تھا، اور یہ تھا کہ بزور طاقت اور ایک پروپیگنڈا کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ آج کوئی ملک دشمنی کا بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے. بعد میں کلیئرلی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے جو اسمبلی توڑی گئی، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی جمہوری حق ہے پارلیمنٹ کے ممبران کا. اور پھر کل اطہر من اللہ صاحب نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں استعفوں کے متعلق ججمنٹ دی. تو اس وقت یہ ہے کہ آپ بظاہر مجھے ان کی سیاست دیکھ کے میکیاویلی یاد آ گئے، جو اٹالین ایک ڈپلومیٹ تھے. انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ کس طرح اقتدار پہ گرفت رکھنی ہے، تو اپنی کتاب دی پرنس میں انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا. 1513 میں یہ شائع ہوئی. مذہب کا استعمال کرنا ہے، پروپیگنڈا کا کرنا ہے، اور اینڈ جسٹیفائز دی مین، یعنی کوئی چیز سیاست میں اخلاقی اور غیر اخلاقی نہیں. آپ اپنے ہدف کے تک پہنچنے کے لیے تمام ذرائع اختیار کر سکتے ہیں. تو بظاہر ہمیں سیاست ان کی وہ پروپیگنڈا کے ذریعے ہمیں روحانی دکھائی جاتی ہے، جبکہ در حقیقت اندر سے وہ میکیاویلین پالیٹکس ہے. اور اس حد تک میکیاویلین پالیٹکس ہے کہ ریاست کے مفادات کو بھی اگر ٹھیس پہنچتی ہے تو پہنچ جائے، اور ہم خرد کا نام جنو رکھ دیں، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہماری استاد ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری، تو وہ ایک استاد جو ہے، مجھے تو اس پہ علمیے پہ شرم آ رہی ہے کہ کیسا ایک جھوٹا بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہیں، آپ خارجہ پالیسی کی پروفیسر ہیں، تو آپ ایک ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی، بعد میں معذرت کی اس خبر کے اوپر. تو اس طرح سے آپ جو سیاست میں ایک گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں ہوں اقتدار میں، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہ رہے، چاہے پھر پاکستان کے مفادات کو ضرب پڑے ریاست کے. تو یہ جو روش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں تہلکہ ایک آیا تھا اسکینڈل، اس کے بعد ان کی سپریم کورٹ نے اور ان کی حکومت نے، گورننس نے بہت سارے ڈیسیجن لیے تھے. تو آج ایک فریق اس کے آنے کے فوراً بعد قرار دے رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے. آپ خود جب اس میں ملوث ہیں تو پہلے تحقیقاتی اداروں کو اس کے اوپر ایک کرنے دے کام. وہاں آپ پیش ہونے کو تیار نہیں ہے FIA کے سامنے، اور خود ہی آپ قرار دے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو یہ ایک بہت سیریس بات ہے، سیاست سے اوپر کی بات ہے. اس کے اوپر قوم کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو اور سول سوسائٹی کو، میڈیا کو متحد ہونا ہوگا. ٹھیک ہے اقرار صاحب، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، اور ایک چیئرمین کو، ایک سیاستدان کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے، اس کے کال آف فیل ایک جیسے رہیں، اس کو اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم کال کچھ دیکھ رہے ہیں اور فیل کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس سارے سلسلے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب صادق اور امین رہیں گے؟ وہ صادق اور امین صرف آج بڑی پیاری بات کی ہے انٹیریئر منسٹر نے کہ وہ کورٹ کے عدالتی صادق و امین ہیں. ویسے وہ صادق و امین کبھی بھی نہیں تھے. اگر میں اب کچھ باتیں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف میں اتنا کہوں گا کہ ان کے خلاف جو ایک کیس کا امریکہ میں پڑا ہوا ہے، جس پہ ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کا ہمیں DNA چاہیے، تو اس کیس میں بھی تو وہ کلیئر تھے نا. اور اگر اسی کیس کو اگر آپ دیکھ لیں تو صادق و امین تو وہ ہیں ہی نہیں. لیکن بہرحال ہم اس میں بحث میں نہ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہ چیز تو وقت نے ہمیشہ ثابت کی ہے کہ وہ صادق و امین تو بہرحال وہ پہلے بھی نہیں تھے، اور آج آپ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے، میرا تو ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ وہ نہیں ہے. اب آ جائیں اس اپنا سو کالڈ اس کے مطابق ڈاکٹرڈ
جو چیز عمران خان کو سوٹ نہیں کرتی ہے وہ درست ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ ہے اس کا بیانیہ. اور آپ نے یہ اپنے بڑے غور سے لیک سنی ہوگی دوسری والی بھی، کہ صادق و امین برینڈ کرنا ہے، لفظ برینڈنگ. میں تو آپ کو پہلے کہتا ہوتا ہوں کہ میں تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں سمجھتا ہوں. ابھی آپ نے یہ بات کی چیئرمین ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے. میں تو ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک پریشر گروپ ہیں. اور یہ جو برینڈنگ وغیرہ ہے، اگر یہ آپ یعنی کہ میں خود اپنا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ٹیچر بھی ہوں، آئی مین پڑھاتا بھی ہوں. میرا مقصد ہے کہ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی؟ یہ مارکیٹنگ ہے، سمپل کر نہیں رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاست میں برینڈنگ ہوتی ہے. سیاست بڑا کلیئر ہوتا ہے. اور بڑی ملک صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اور انہوں نے ریفرنس دیے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اور فلسفی کے. یہ جو آپ سنتی ہیں یا نا میں سنتا ہوں نا کہ پالیٹکس ان نیم آف آل پاسبلٹیز، یہ ایکچولی یہ ایسا ہے نہیں. یہ صرف ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہے. یورپ نہیں ہونے دیتا ہے پالیٹکس ان نیم آف ایوری پاسبلٹی. وہ رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق رکھتے ہیں اس شخص کے لیے. ہر وہ چیز غلط ہے جو اس کے حق میں نہ ہو، ہر چیز وہ ٹھیک ہے جو اس کے حق میں ہو. آخری میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، دوستوں کی طرف جانا ہے. اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ 2 لیکس آئی ہیں بیک ٹو بیک، جس کو میں کہہ سکتا ہوں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے ہوتا کیا ہے. ایک شخص جو ثابت ہو گیا ہے کہ طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. 5 میں نے خرید لی ہیں، 5 تم دے دو اور اس سے بھی 5 لے لو. وہ اس سے کون ہے؟ میں تو اس میں بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ اس سے کون ہے جسے 5 اور دینے تھے. یہ فراد ہیں یا بھیڑ بکری ہیں؟ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری بات کو خدا را ہلکا نہ لیجئے کہ ایک شخص جو طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اسلام آباد کے اوپر ہلہ بولنے کی پلاننگ کر رہا ہے، جو کہ اس کے لیے خون بہانا، اس کے لیے اپنے فالورز کے جو بھی ہمارے بچے ہیں، سارے ہمارے ملک کے بچے ہیں، ان کو اسٹیک پہ لے کے جانا، خطرات میں ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے صرف اور صرف اہم ہے تو طاقت. صحیح ہے. چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اعظم صاحب آپ کیا کہیں گے آڈیو لیکس کا سلسلہ؟ اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا، پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میٹنگ منٹس تبدیل کرنا، پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو اسمبلی ممبران کی خریداری ہے، پھر عوام کو جو ہے وہ غلط بیانی کرنا. تو یہ کیا قانون کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے؟ اگر ہے تو قانونی چارجوئی ہونی چاہیے اور کس ایکٹ کے خلاف ہونی چاہیے، کے تحت ہونی چاہیے؟ شکریہ مدیحہ. دیکھیں ایک تو جو خان صاحب نے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک شرک کی بات کی، تو خان صاحب نے جو اپنی آڈیو ان کی سامنے آئی ہیں یا جو ان کا بیانیہ تھا پہلے، اگر ہم اس کو بغور دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ خود ہی اس پہ انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے اور خود ہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آشکار ہو گئی ہیں کہ کہتے کچھ تھے اور عملاً جو ہے نا وہ کچھ اور چیزیں نکل رہی ہیں. دیکھیں اس کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس سے آڈیوز کا لیک ہونا اور اس کے بعد یہ آڈیوز کا ایک لمبا سلسلہ چلنا، یہ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. اور حکومت نے اس پہ بڑا ایک احسن اقدام یہ کیا تھا کہ فوری طور پر ایک انویسٹیگیشن انہوں نے اس پہ شروع کروائی، جس میں حساس اداروں کے اور ہمارے جو آئی بی ہے اس کے انویسٹیگیشن آفیسرز اس میں شامل ہیں. اس پہ پورا ایک 2 پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیوز بھی آئی ہیں، اس پہ بھی پوری ایک تھورو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور یہ جو آڈیوز اب آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر خان صاحب اس وقت ہارس ٹریڈنگ میں ملوث پائے جا رہے ہیں، اگر خان صاحب سائفر کے حوالے سے کوئی اس قسم کی پلاننگ کرتے نظر آ رہے ہیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے یا ریاست کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر تو قانونی پہلو اس پہ نکلتے ہیں اور قانونی کارروائی بھی اس وہ بنتی ہے. اس میں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. لیکن اوورآل اس کا ایک دوسرا پہلو ہے آڈیوز کا. آج مجھے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ایک سٹوری دیکھنے کا اتفاق ہوا جسے پڑھ کے مجھے انتہائی شرمندگی بھی محسوس ہوئی. انہوں نے اس کے اندر 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر ایک طرف اداروں کو ملائن کرنے کے لیے ایک کمپین شروع کی گئی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، اور دوسری جانب جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کرپٹ، اپنا اس میں انکمپیٹنٹ اور سیلفش ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک کمپین شروع کی گئی ہے پاکستان کے اندر.
یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ اگر انٹرنیشنل میڈیا ہمارے حوالے سے یہ سوچ رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے اور فوری طور پر ان آڈیوز کے اوپر جو قانونی پہلو ہیں ان پہ عمل درآمد ہو، اور ان کی فرانزک جو ہے وہ انویسٹیگیشن ان کی ہونی چاہیے، فرانزک ٹیسٹ ہونے چاہیے. اور آڈیوز جو لیک کر رہے ہیں، میں تو ایک قابل تحسین عمل تھا، کل ایک لسٹ جو ہماری نظر سے گزری، جو ایف آئی اے نے، جو ہماری مسلح افواج کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا مہم میں شامل جو لوگ تھے، ان کی ایک فہرست مرتب کی جو نادرہ کو نام بھجوائے گئے، وہ ایک بڑی اچھی بات تھی. کم از کم ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہیکر والے جو معاملات ہیں یہ بھی ادھر جانے چاہیے. جی اعظم صاحب، بہت ایک طویل لسٹ تھی اور بہت سے نون نام بھی تھے اور بڑی شرمندگی ہوئی ان کے نام حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے یا جی، لیکن ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم ان کو جانتے ہیں، مثلا احمد ولید ایک بڑے تھورو جینٹلمین جرنلسٹ ہیں، ان کا نام اس میں ڈالا گیا، وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کس طرح ڈالا گیا. اس طرح کے اور بھی کئی نام ہیں، بہرحال غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک اب جو ہے نا ٹائم آ گیا ہے کہ ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں، اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے. اور پاکستان کو لیکس کے حوالے سے بہت نقصان ہو چکا ہے. ہم نے وکی لیکس، اس کے بعد پناما لیکس، آج آڈیو لیکس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلنا چاہیے؟ ہم نے کچھ دن پہلے پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی تھی. اس کو اگر ہم پولیٹیکل انجینئرنگ سمجھتے ہیں تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کے خلاف ایک باقاعدہ منظم مہم چلائی جا رہی ہے جو ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. ان تمام جو ایسی مہمات ہیں ان کو ختم کر کے سیاستدان اپنے سیاسی میدان کے اندر مقابلہ کریں. آئیں، اگر آپ میں اتنا دم خم ہے تو آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، الیکشن 2023 میں آ رہا ہے، آپ الیکشن لڑیں. اگر آپ میں دم خم ہوگا تو آپ جیت کے آ جائیں گے. لیکن اس طرح آپ قبضہ کر کے یا اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر کے وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اعظم صاحب، آپ نے کہا ہے کہ الیکشن میں اپنا دم خم دکھائیں، اس طرح سے قبضہ کرنا مناسب بات نہیں ہے. سولنگی صاحب، جب اقرار صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے تو آپ بہت کھل کر مسکرا رہے تھے. جاننا چاہیں گے آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ میں تو اس بات پر مسکرا رہا ہوں کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو دیر نہیں لگتی، وہ جھوٹ ان کا جو ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے. تو آج کی جو آڈیو لیکس ہیں اس نے اور بہت سارے جو فوائد ہمیں پہنچائے ہیں، ان کے ساتھ یہ بات دوبارہ ثابت کر دی ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر اس کے ٹانگیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے شنیر صاحبہ، آپ کو پارٹی کا مستقبل کیا لگتا ہے؟ اب پارٹی سربراہ ہی جھوٹ بول رہے ہیں اور پکڑے بھی جا رہے ہیں، تو مستقبل کیا ہے؟ پارٹی میں بہت ایسے ارکان بھی ہیں جو کہ لوگوں میں رہتے ہیں، انہیں جواب دینا پڑے گا. دیکھیں، پارٹی کے جو ارکان ہیں عمران کے یا نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ سارے عمران کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ان کے ساتھ بیانیاں بنا رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو ارکان ہے وہ عمران سے مختلف ہے، اور شاید ہے کہ ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے اور عمران خان صاحب کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کے جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں، پارٹی کا جو مستقبل ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ عوام کرے گی. جب الیکشن ہوں گے، عوام ان کے جھوٹوں کے اوپر کی بنیاد پہ ان کو جج کرے گی، ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جج کرے گی. اگر عوام سمجھتی ہوگی کہ پھر بھی ان کو اقتدار میں آنا چاہیے ان سارے جھوٹ منافقت کے باوجود، تو پھر ہمیں عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پہلے سوال کا جواب جو کہ آڈیو لیکس پر مبنی تھا، ہمارے ایکسپرٹس نے کس طرح سے اپنے تجزیے دیے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور آپ تک یہ بات پہنچائیں گے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں جو اساتذہ کو ٹیچرز ڈے کا تحفہ دیا گیا وہ کس طرح سے تمام دلوں پر زخم کر گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر لاٹھیاں بھی برسائی گئی ہیں، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ اساتذہ جو تھے ان کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ اپنے جو مطالبات
ہیں ان کے حصول کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے تھے، لیکن آواز بلند کرنے کا ان کو کس طرح سے جو انجام ہے وہ دیکھنا پڑا وہ ہم سب نے دیکھا۔ تو ہمارا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہوگا جو کچھ اس طرح سے ہے۔ ملک گیر احتجاجی لانگ مارچ کی دھمکی دینے والی جماعت کا پشاور میں اساتذہ کے پرامن احتجاج پر طاقت کا استعمال، شنیل صاحبہ طاقت کا استعمال کیا گیا، وہ بھی ٹیچرز پر اور ڈے پر۔ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جو ٹیچرز کے ساتھ ہوا ہے یہ ریاستی جبر کی بدترین مثال ہے۔ ایک دن پہلے ہم ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں اور اس کے دوسرے دن ہی ہم ان کے اوپر بدترین تشدد کر رہے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے پرامن طور پہ اپنی ایک ڈیمانڈز لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جی ہمارے جو گریڈز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، پینشنز جو ہیں ان کو اس کے قانون کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اور 9 سال ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ان کی حکومت کو، یہ ابھی تک ٹیچرز کے مسئلے حل نہیں کر سکے۔ کبھی جو آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بنی گالا کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ رہے تھے، کتنے دن وہ دھرنا دے کے بیٹھ رہے تھے، اور عمران خان صاحب اپنے بنی گالا کے گھر سے محل سے باہر نکل کے ان کے مسئلے نہیں سنتے ہیں۔ کبھی وہ پشاور کے اندر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی۔ پچھلے دنوں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور وفاقی حکومت نے ان کی مدد کی، ورنہ ان کا صوبہ ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ آپ 9 سال ایک صوبے کے اندر رہ کے وہاں کے مسائل حل نہیں کر سکتے اور آپ کہہ رہے کہ دوبارہ آپ کو اقتدار میں لا کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کا کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے جب ایک دفعہ ڈاکٹر احتجاج کر رہے تھے تب ان کے اوپر بھی ایسے بدترین ٹارچر کیا گیا تھا۔ اور ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں کسان 4-5 دن بیٹھے رہے، پرامن احتجاج تھا، حکومت نے کچھ نہیں کہا۔ 25 مئی کو جب عمران خان صاحب ایک جتھے کے ساتھ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد پہ، ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے کتنا واویلا مچایا، حالانکہ ان کے جو ارکان تھے انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، انہوں نے درختوں کو آگ لگائی، اور عمران خان ان کو پرامن اپنے سپورٹر کہتے رہتے اور یہ شور کرتے رہتے کہ ان کے اوپر آپ نے تشدد کر دیا۔ اور یہ جو ٹیچرز ہیں آپ دیکھیں دنیا میں ان کی اتنی رسپیکٹس ہوتی ہے، یہی ٹیچرز ہیں جن کے پڑھے ہوئے بچے کو جج بنتا ہے، کوئی جرنیل بنتا ہے، کوئی عمران خان کی طرح سیاستدان بنتا ہے، اور ہم ان کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کا مستقبل سنواریں اور ہم آپ کے اوپر لاٹھی چارج کریں گے، ہم آپ کے اوپر آنسو گیس پھینکیں گے، ہم آپ کو زخمی کریں گے۔ یہ اتنی بدترین ایک مثال قائم کی ہے عمران خان صاحب نے، اور اگر کل کو جب یہ اسلام آباد آئیں گے اور ان کا جتھا چڑھائی کرے گا تو یہ کس منہ کے ساتھ جب حکومت ان کو روکے گی تو یہ اس کے بارے میں بات کر سکیں گے کہ جی ہمارے اوپر حکومت نے ہمیں روکنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ ناجائز اپنی ڈیمانڈ لے کے آ رہے ہیں اور ناجائز طریقے سے جتھے کے ساتھ اپنی ڈیمانڈ منوانے کی کوشش کریں گے، جبکہ وہ تو پرامن طریقے سے اپنی ڈیمانڈ منوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے سولنگی صاحب، ٹیچرز کا اتنا قصور ہے کہ اصلاحات کے نام پر انہیں پینشنز میں کٹوتی نامنظور ہے۔ ٹیچرز کی تنخواہ ہم سب کے سامنے کتنی ہوتی ہے، اور ٹیچر قوم کا معمار، اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور یہ احتجاج ان کا رائٹ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ٹیچرز لہو بھی تھے۔ مدیہ، میں آپ کے تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے ابھی بتایا، اس لیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کا دل عوام کے لیے نہیں دھڑکتا، ان کی ساری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھتے ہیں اور باقی تمام لوگ جو ہے وہ انتظار کریں اور ان کے گوڈے اور گٹوں کو ہاتھ لگائیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ درست ہے اور وہ جو کچھ کریں وہی درست ہے۔ آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال 8 جنوری کو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے لوگ جن کے لوگ مارے گئے، وہ اپنی لاشیں لے کر سب زیرو ٹیمپریچر میں بیٹھے ہوئے تھے کئی دن تک، اور ان کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ صرف یہاں ذرا تشریف لے آئیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اس جمہوریہ کے جو سربراہ ہیں ایٹمی طاقت کے، وہ ہمارے دکھ میں شریک ہوں۔ انہوں نے اور کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت عمران خان نے کیا کہا تھا؟ جی، بلیک میل نہیں ہوگا، ان کا یہ بیان تھا۔ کر سکتے تو یہ ہیں وہ عمران خان۔ اس سے پہلے بھی ٹیچرز اور دوسرے لوگ جب بھی گئے ہیں بنی گالا تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے؟ صرف یہی نہیں ہے، ان کے پارٹی کے کارکنوں نے جب احتجاج کیا ہے کہ آپ لوٹوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو عمران خان ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور آج جو ان کے مطالبات ہیں ٹیچرز کے وہ جائز مطالبات ہیں، اور لیکن اس کے جواب میں ان کو کیا ملتا ہے؟ گولیاں، ٹیئر گیس، گرفتاریاں، لاٹھی چارج، یہ ملا ہے۔
اور یہ خود جب پاکستان کی دارالحکومت پر یلغار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے تو صرف ابھی دھمکی دی ہے کہ جی ہم آپ کو یہ غیر آئینی قدم اٹھانے نہیں دیں گے، تو ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ جی یہ غیر جمہوری پسند، غیر جمہوری رویہ ہے۔ جو کل ہوا وہاں پہ یہ جمہوری تھا، تو یہ بات پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوچنی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ خود پروفیسر ہیں، تو ایک ٹیچر جس کا خون نکل آیا، آپ دیکھ رہے ہوں گے مناظر، کیا بیتی آپ کے دل پر؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ سندھ میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، اور صوبائی حکومتوں کو سب سے بڑی تو محکمہ تعلیم کی غفلت ہے، اس کے سیکٹری کی اور منسٹر کی، کہ اساتذہ کو روڈ پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ مختلف فورم پہ اپنے مطالبات ہائی لائٹ کرتے ہیں، جیسا کہ سولنگی صاحب نے بتایا کہ بنی گالہ بھی آئے، تو کیوں نہیں آپ ان کے لیے اس ملک کے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کا، نوجوانوں کا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس استاد سے ملنے کا ٹائم نہیں۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پہ کم از کم ساری صوبائی حکومتوں کو ان کے مطالبات سننے چاہیے تھے، ان کی حالت اظہار بہتر بنانی چاہیے تھی۔ تو جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، کتاب ہے، ان کے اوپر ہم لاٹھیاں اور شیلنگ برسا رہے ہیں۔ اور ایسے بھی میں نے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ جب نماز کے وقت نماز ادا کر رہے تھے تو تب بھی ان کے ساتھ یہ سارا سلوک ہوا اور شیلنگ کی گئی، لاٹھیاں برسائی گئیں۔ تو کس طرح ہم یہ ریفارم کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی کروں گا، آج مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے فون کیا جو ایم ایس سی تعلیم یافتہ ہے، میاں والی سے تعلق ہے، پرائیویٹ اسکول والے اسے 15,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں، مزدور کی کم از کم تنخواہ 25,000 ہے۔ المی ہے معاشرے کا، سرکاری ٹیچرز کو کی تو پھر بہتر انفراسٹرکچر ہے کہ اسکول کے باہر جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے اس کی تنخواہ بھی وہی ہے، اور اسکول ٹیچر کی تنخواہ بھی وہی ہے، اور پرائیویٹ اسکول والوں کی جو فیس ہے وہ ان دونوں سے زیادہ ہے۔ تو ریاست ان کے سامنے بے بس ہے اور ان کو مفت زمینیں دے رہی ہے پرائیویٹ اسکول مافیا کو، اور جو سرکاری اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی جو بنیادی مسائل ہیں، نہیں ہے ٹائم۔ تو اس پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں پچھلے چند سالوں سے ان کے سٹاف کے لیے تنخواہیں ادا کرنے کا ٹائم، ان کو تنخواہیں قسطوں میں دی جا رہی ہیں، یا 2-3 مہینے کا بیک لاگ ہے۔ وہ پشاور یونیورسٹی اور ایڈورڈ کالج پشاور جسے قائد اعظم اپنی جائیداد میں سے حصہ دے کے گئے ہیں، وہاں آج کتنی شرم اور المیے کی بات ہے کہ ہم نے ٹیچرز کا رتبہ یہ ہے کہ سکندر اعظم جو آدھی دنیا کا فاتح تھا، وہ صرف ایک شخص کو گھوڑے سے اتر کے ملتا تھا، وہ اس کا استاد تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف استاد نہیں، استاد کے جو شاگرد ہیں مختلف شعبوں کو، ان کو بھی ٹیچرز کی سپورٹ میں باہر آنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے آپ کو اس دن کے لیے نہیں پڑھایا تھا کہ آپ لاٹھیاں برسائیں گے۔ جب میں پولیس مظالم کی دیکھتا ہوں ویڈیوز، جب وکلا گردی دیکھتا ہوں، جب بدسلوکی دیکھتا ہوں، معاشرے میں ظلم دیکھتا ہوں، تو وہ استاد کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت میں کمی ہے۔ لیکن جب استاد پہ ہی لاٹھیاں برسائی جائیں تو معاشرے میں اس سے بڑھ کے اور اخلاقی زوال کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے اقرار صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ماضی میں احتجاج کرتی رہی ہے۔ اسلام آباد کا جو حال پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کیا، بلو ایریا کے درختوں کو آگ لگائی گئی، اس طرح کا منظر بھی ہم نے دیکھا، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجاً لانگ مارچ کی کال، اور جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے اوپر اپنی طاقت کا استعمال ہمیشہ کمزور پہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ریاست کا المی ہے بہت بڑا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ وہ یہاں پہ آگ لگا رہے تھے درختوں کو، وہ یہاں پہ یعنی کہ چیزیں توڑ رہے تھے، تو کوئی کیس ہوا کسی کے خلاف؟ کوئی بندہ اندر گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو سائیکولوجیکل بیٹ آؤٹ ہوئے کہ انہوں نے، اس لیے ہم نے درختوں کو آگ لگا لی تھی کہ وہاں پہ ٹیئر گیس تھی تو اس دھوئیں سے ہم نے بچنا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ طاقتور لوگ ہیں۔ جو میرا ایک عام ٹیچر ہے، یعنی کہ ہم دونوں ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک صاحب بھی اور میں بھی، ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں، یعنی کہ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو جو اپنی پڑھانے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، پورا کا پورا سیمیسٹر ختم ہونے کے باوجود بھی ان کو سیلریز نہیں ملتی، ان کو چیک نہیں ملتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کمزور ترین ہمارے معاشرے میں جو طبقہ ہے نا، وہ جو ایک لسٹ بنتی ہے اس میں آپ استاد کو ڈال دیں۔ یہ میں آنیسٹلی یہ بات، آپ نے بڑی سینسٹیو بات کی ہے،
اور واقعی دل سے نکلتی ہے. سب سے کمزور طبقہ جس کو تنخواہ کے لیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ایچ آر جو ہے انہیں کہتا ہے کہ پڑھا تو تم نے دی ہے اور میں نے فیسیں بھی لے لی ہیں بچوں سے, اب میری مرضی تمہیں میں تنخواہ دوں کہ نہ دوں. پرائیویٹ سیکٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ دیکھا ہے. واپس آتا ہوں 2 سال پہلے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے ملک صاحب بتا دیں کہ 2 سال کی بات ہے, 3 سال کی, اسی سردی میں دسمبر کی شدید سردی میں اسی اسلام آباد میں آ کے بچیاں اور ہماری مائیں بیٹھی رہی ہیں ٹیچرز. درست بات. یاد آیا آپ کو؟ جی ہاں. شیلنگ بدترین ان پہ شدید شیلنگ ہوئی. یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. کوئی بندہ ملنے کی, اور میں غلط اگر ہوگا پھر میں کہوں گا کہ مجھے ضرور روکیے گا کیونکہ میموری سم ٹائم آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے. ان جو وہ ہماری بہنیں بچیاں تھیں نا, ان کے پاس دو بچیاں تھیں جن کے پاس بچے تھے, وہ فوت ہو گئے سردی سے, نمونیا سے. مائیں تھیں, وہ ٹیچرز تھیں, یہاں آ کے بیٹھی رہیں. اور وہ اس زمانے میں پہلی, یعنی کہ بہت آفٹر فور لانگ ٹائم اسلام آباد کا ٹیمپریچر 0 پہ گیا تھا. یہ ہم نے خود دیکھا ہے, یہ یہاں پہ ہی دیکھا ہے, اور پی ٹی آئی کے زمانے میں ہی دیکھا ہے. کہاں, کیا آپ صرف پشاور کی رو رہی ہیں؟ میں تو پورے سسٹم پہ رو رہا ہوں. اور جب پشاور میں واپس آ جائے, آپ نے کہا کہ وہ تو ہلہ بولنے آ رہا ہے, تو وہ اس کو اپنا جو وہاں پہ اپنا لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پیسفل پرامن, اس پہ اس کو اپنا اس کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے اور وہ خود ہلہ بولنے آ رہا ہے. پھر کہوں گا وہ طاقتور ہے, وہ غریب ہے, وہ کمزور ہے. ان کے اوپر یعنی کہ واٹر کینن استعمال ہو سکتا ہے, ان کے اوپر اپنا ربڑ بلٹ استعمال ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر ٹیئر گیس استعمال ہو سکتی ہے, ان کو لاٹھی چارج کیا جا سکتا ہے, ان کا خون نکالا جا سکتا ہے. طاقتور کا نہیں نکالا جا سکتا ہے. طاقتور کو تو اگر طاقتور پہنچ بھی جاتا ہے ڈی چوک تو طاقتور کو کہا جاتا ہے غلط فہمی ہوگی. تو آپ دونوں کو نہ ملائیں. ایک بہت ہی ایک ڈیسنٹ, ایک سبجوگیٹڈ طبقہ ہے, اور ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ تمام اداروں کو دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا ہے, اور ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے اعظم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا یہ وہ صوبہ ہے جہاں سے پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کا آغاز کیا, اور پھر بتایا بھی گیا پولیس اصلاحات لائی جائیں گی, اور لے بھی آئے ہیں, اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے, اتنے ہم نے تبدیلی کر دی ہے, سونامی آ گیا درختوں کا, اور بہت سارے چیزیں دکھا کر پھر 2018 کے الیکشنز ہیں ان میں پھر اس چیز کو کیش بھی کروایا گیا, اور پھر پاکستان کو تبدیل کرنے کا دعویٰ کر کے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے ووٹ لینے کے لیے بہت ساری جو ہیں باتیں کی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس صوبے کے ٹیچرز کو ان کا ابھی تک حق نہیں ملا ہے, اس صوبے کا حال احوال بیان کریے گا, اور یہ جو سب ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیہا دیکھیں, استاد کو ہم روحانی باپ یا روحانی ماں کا درجہ دیتے ہیں, لیکن جب ہم نے یہ واقعہ دیکھا, یہ پشاور میں جو کچھ ہوا, آپ یقین کریں اس وقت انتہائی تکلیف ہوئی, دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا تھا. باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو اساتذہ کو آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں پالیسی سازی میں شامل کیا جاتا ہے, اور اساتذہ کی آپ نے اگر عزت دیکھنی ہے تو ان ممالک میں جا کے دیکھیں کس طرح اساتذہ کو پلکوں کے بٹھایا جاتا ہے. اور ہمارے اساتذہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں طاہر ملک صاحب نے اور آغا صاحب نے. سسٹم کے ہمارے جو نقائص ہیں ان کو انہوں نے پورے طریقے سے یہاں کیا ہے. ہمارے اساتذہ وہ ہم نے صرف یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم نے ماضی کے اندر بھی اساتذہ کے ساتھ اسی طرح کا رویہ ہم دیکھ چکے ہیں. بڑی تکلیف تھے صورتحال, کبھی ان پہ واٹر باؤزر سے پانی مارے گئے, کبھی آنسو گیس پھینکی گئی, کبھی ان کو ڈنڈے مارے گئے, اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور جو کچھ کے پی کے میں ہوا, اور باقی صوبوں کی نسبت کے پی کے حالات بھی مشکل ہیں. وہاں پہ جو اساتذہ ہیں, آپ کیونکہ کے پی کے کا زیادہ علاقہ جو ہے پہاڑی ہے, مجھے اتفاق ہوا تھا آج سے 6-7 سال پہلے کے پی کے اندر وہاں پہ ایک ڈاکومنٹری ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اساتذہ کہاں کہاں جا کے کہاں کہاں پہاڑوں پہ پہنچ کے تعلیم دے رہے ہیں. اب ان کے مسائل اور باقی میدانی علاقوں کے مسائل میں بہت فرق ہے. وہ مشکل حالات کے اندر, مشکل موسم کے اندر وہ اسکولوں میں پہنچتے ہیں, بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. وہ صرف تعلیم نہیں دیتے, ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں, وہ کردار سازی بھی کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے. اگر ان کو کوئی الاؤنس دینا ہے تو ان کا حق بنتا ہے. اگر وہ تنخواہوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، بہتری کی اصلاحات کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن مانگ رہے ہیں تو اپنا وہ ایک حق مانگ رہے ہیں، وہ کوئی نجائز ان کے مطالبات نہیں ہیں. آپ کم از کم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں نا. آپ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سرکاری اساتذہ تھے. جو پرائیویٹ سکولوں کے اساتذہ کے حوالے سے میرے ساتھیوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی تلخ ہیں اور بڑی تکلیف دہ ہیں. آپ کبھی ان کو دیکھیں کہ وہ کیا لے رہے ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، لیکن کیونکہ سرکار کے پاس اتنی نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مجبور ہیں وہ ان سکولوں میں کام پڑھا رہے ہیں یا کالجوں میں پڑھا رہے ہیں اور استحصال ہو رہا ہے ان کا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی یا کے پی کے کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام حکومتوں کی، تمام پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ کے حوالے سے کم از کم کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ اگر اساتذہ خوشحال ہوں گے آپ کا یہاں سے لٹریسی ریٹ بڑھے گا، آپ کے بچوں کی کردار سازی اچھی ہوگی. اور جہاں تک کے پی کی حکومت کا یہ اقدام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. شرم آنی چاہیے ان کے اوپر جنہوں نے لاٹھیاں برسائیں، جنہوں نے ان کو لہو لہان کیا، ان کو شرم آنی چاہیے. یہی اساتذہ ہیں جن سے پڑھنے کے بعد وہ آج ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی اسمبلیوں میں بیٹھا ہے یا کوئی بیوروکریسی میں بیٹھا ہے اور ڈنڈے مارتے ہوئے اساتذہ کے اوپر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سولنگی صاحب آپ کیا کچھ کہیں گے؟ ڈیو رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عالم صاحب آپ کا جواب موصول ہو چکا ہے. آگے بڑھیں گے. سولنگی صاحب آپ بتائیے گا کہ اساتذہ کا جو پرامن اور جائز احتجاج تھا اسے تو ختم کیا گیا، جیسے کیا گیا وہ ہم نے مناظر بھی دیکھے ہیں. اب یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے، لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، اگر اس میں کچھ ہوا تو پھر بات کا پتنگڑ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوگا؟ دیکھیں میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا جو کہ میرے بھائی نے کہا کہ ان ملکوں کی طرف دیکھیں جو بہت ترقی یافتہ ہیں. یورپ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے. وہاں پر جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، چاہے وہ پرائمری اسکول کے ہوں، سیکنڈری اسکول کے ہوں، کالجز اور یونیورسٹیز، ان کی مراعات ایک کیٹیگری کی ہوتی ہیں، سب سے بہتر ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہیومن ریسورس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. یہ ساری جو ٹیکنالوجیکل جو انقلاب ہے، جو انوویشن ہے، وہ انسانی وسائل کو ترقی دینے سے ہے. ہمارے ہاں جو اور کوئی کام جس کو نہیں ملتا ان کو آپ ٹیچرز میں پھینک دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ آپ یہ حشر کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسی طرح سے پولیس کے اندر بھی آپ کے بہترین جو دماغ ہیں وہ جانے چاہیے تاکہ وہ آپ کو محفوظ رکھ سکے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. میرے خیال میں جو ہمارے پالیسی ساز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو آپ انسانوں میں سرمایہ کاری کریں. صرف جو ہے وہ بڑے میگا پروجیکٹ بنانے سے ملک نہیں آگے بڑھیں گے. انسانوں میں سرمایہ کاری کرنے، تعلیم کو بہتر کرنے، صحت کو بہتر کرنے سے ہی ملک آگے جائے گا. ٹھیک ہے شنیلا صاحبہ، آپ نے ٹیچرز کا احتجاج دیکھا، وہ کس طرح سے ہوا یہ بھی دیکھا. اب آپ یہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، احتجاجی لانگ مارچ ہوتا دیکھ رہی ہیں، ہو جائے گا یہ؟ دیکھیں ابھی تک ان کی پلاننگ تو ہے، انہوں نے کرنا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے بندوں کے اوپر. عمران جو حلف لے رہا ہے اپنے لوگوں سے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو شک ہے کہ شاید اتنے لوگ نہ نکلے، کیونکہ 25 مئی کو جب عمران آئے تھے تو ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے. پنجاب سے تو بہت ہی کم آئے تھے اور خیبر پختونخوا سے بھی 2-3 ہزار لوگ تھے. تو ابھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ لسٹیں بنائی، یعنی کہ ایک تو لسٹیں بنے گی، پھر شاید اٹینڈنس ہوگی، لوگ وہاں پہ ایک ایک سے پوچھا جائے گا کہ وہ حاضر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کے جو اراکین ہیں وہ کتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر ان کو ایک اکٹھا جتھا مل گیا جس کے ذریعے کہ وہ چڑھائی کر سکے تو وہ لانگ مارچ کی طرف ضرور جائیں گے، کیونکہ یہ عمران خان کے سروائیول کے لیے ہے. جو نومبر میں ایک تعیناتی ہونی ہے، عمران خان نے ہر حال میں اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے وہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. وہ اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوام ان کو کتنا رسپانس دیتی ہے. 25 مئی سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ جلسے کیے تھے، عوام کو بڑا چارج کیا تھا اور ایک بیانیہ بھی انہوں نے گھڑا ہوا تھا سازش کا. آج وہ بیانیہ زمین بوس ہو چکا ہے ان آڈیو لیکس کے بعد. تو میرا خیال ہے عوام کی
کو اتنی پیزرائی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ سب سے حلف لینے کی کوشش کریں، لسٹیں بنا ٹھیک رہے ہے، ہیں۔ شہیلا عمار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، مجرہ سلنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ، طاہر نعیم ملک صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب اور اعظم چودھری صاحب، تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ آڈیو لیکس تو ہوئی ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا، عوام یقین کریں گے اور عوام اکٹھے ہوں گے یا نہیں، یہ سب ہم گے اور ضرور انتظار کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔